السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، صحت سلامتی کے ساتھ۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور اس کی دی گئی توفیق کے ساتھ ہم سورۃ الزلزال کی آیہ نمبر 3 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ آیہ نمبر 3۔ وقال الانسان ما لہا، اور کہے گا انسان کیا ہے اس کو۔ کس کو؟ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ زمین کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی حشر کے روز جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ کیوں کہے گا؟ جو ہم نے پہلی آیات میں پڑھا کہ زلزلہ آئے گا، اور یہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ ایک ہی دفعہ میں پوری زمین پر آئے گا۔ کسی خاص حصے میں، کسی خاص علاقے کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ پوری کی پوری زمین کو زلزلوں کے ساتھ ہلا دیا جائے گا۔ اور پھر یہ ایک دفعہ کا جھٹکا نہیں ہوگا جو زمین کو تباہ کر دے گا، بلکہ یہ جھٹکے مسلسل ہوں گے، پے در پے ہوں گے، بار بار جھٹکا جائے گا زمین کو، یہاں تک کہ زمین اپنا سب خزانہ یا اپنا سب وہ چیزیں جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے نکال باہر پھینکے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ سب جب دیکھے گا انسان تو وہ کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ کیوں کہے گا ایسا انسان؟ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ انسان نے زمین کو اس حالت میں زندگی میں دیکھا نہیں ہوگا۔ اپنی زندگی میں زمین کو اتنی تباہ کن حالت میں دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم نے زمین کو ایک پرسکون آرام کی جگہ کے طور پر دیکھا ہے۔ اگر زلزلہ کبھی کہیں آتا بھی ہے تو وہ کسی مخصوص علاقے میں آتا ہے، کسی خاص جگہ پہ آتا ہے، کوئی خاص خطہ ہوتا ہے۔ پوری کی پوری دنیا یا پوری کی پوری زمین اللہ تعالیٰ نے کبھی نہیں ہلائی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ساری جو انسانیت ہے جو اس دن قبروں سے باہر آ جائے گی، وہ بہت حیران ہوگی اس سب کو دیکھ کے کہ زمین مسلسل جھٹکے لے رہی ہے اور پھر زمین کے اندر سے سب چیزیں باہر نکلتی آ رہی ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے۔ انسان یہ کیفیت دیکھ کر حواس باختہ ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا۔ پھر وہ کہے گا ما لہا، اس کو کیا ہو گیا۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کا ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کس طرح سے اینڈ ہوگی۔ انہیں یوم آخرت پر ایسا ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا۔ دنیا ختم ہونے کے بعد دوبارہ دوسری زندگی کا ان کے ہاں کوئی تصور نہیں تھا۔ انہیں اس بات کو ماننا، اس پر یقین کرنا بہت مشکل لگتا تھا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ زمین کس طرح باہر سب کچھ نکالے گی، یہ دنیا ایک کس طرح جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ فور شور ایسا ہوگا کہ دنیا کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ کس طرح سے ہمارا جو ہے ریکارڈ مینٹین کیا جائے گا، یعنی ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے ڈیڈز ہیں، ہمارے اعمال ہیں، ان سب کا ریکارڈ کس طرح سے رکھا جائے گا۔ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا۔ کرامن کاتبین ہیں، ہمارے دائیں بائیں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمارے اعمال کا حساب کتاب لکھ رہے ہیں۔ پھر یہ ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے لمز ہیں جو گواہی دیں گے، ہاتھ پاؤں آنکھیں سب اعضاء جو ہیں وہ ہمارے بولنے لگ جائیں گے اس دن، اور وہ بتائیں گے کہ اس انسان نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا گناہ کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، اپنے پاؤں سے کیا کیا۔ تو ہمارا ہر عضو جو ہے وہ ہمارے لیے گواہی دے گا۔
تو جب ایسا ہو رہا ہوگا کہ ہمارے ہی اگینسٹ ہمارے لمبس جو ہیں وہ گواہی دیں گے، تو انسان کہے گا کہ یہ کس طرح تم میرے ہی خلاف گواہی دے سکتے ہو، کس طرح میرے اگینسٹ ہی تم، میرے اعضاء میرے ہی اگینسٹ کس طرح گواہی دے سکتے ہیں؟ تو اعضاء بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، جس طرح سب چیزوں کو بولنے کی طاقت دی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز، ایک اور وٹنس ایڈ کر دی ہے اس میں، اور وہ ہے زمین۔ زمین بھی وٹنس ہوگی، زمین بھی گواہی دے گی، ٹھیک ہے؟ تو انسان جو جو کچھ زمین پر کر رہا ہے، زمین اس دن اس کے بارے میں اپنی گواہی دے گی۔ تو انسان زمین کی اس حالت کو دیکھ کے کہے گا واٹس رانگ ود اٹ، ما لہا، کیا ہو گیا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو فریز ہے یہ قرآن پاک میں بہت جگہ استعمال کیا گیا ہے، مالکم مالہا۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان یہ تعجب کرے گا کیوں؟ تھوڑا سا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ انسان اس لیے تعجب کی حالت میں ہوگا کہ زمین کو تو اس نے پرسکون دیکھا ہے۔ اب سکولرز یہ کہتے ہیں کہ انسان جب اس زلزلے کو اور سارے حالات کو، زمین کے بار بار کے جھٹکوں کو، اور پھر زمین کے سب کچھ باہر اگلنے کو دیکھے گا نا، تو شوق کی کیفیت میں ہوگا، اور جب انسان شوق کی کیفیت میں ہوتا ہے نا، تو جو چیز اس کو یاد ہوتی ہے وہ بھی بھول جاتی ہے، جو چیز اس کو پتہ ہوتی ہے وہ بھی اس کے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کو کوئی شوق پہنچتا ہے سم ٹائمز، ایسا کوئی ایسی آپ کو ایک دم سے بات پتہ چلتی ہے پریشانی والی، تو آپ کو جو پتہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بھول جاتا ہے یا ذہن سے نکل جاتا ہے وقتی طور پر۔ تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اوور اینڈ اوور بتا دیا، ریمائنڈ کرایا ہمیں بہت دفعہ کہ ایک دن ایسا آنا ہے جب یہ سب کچھ واقعہ ہونا ہے، لیکن ہوگا کیا کہ حیرانی، پریشانی، بدحواسی میں انسان جو ہے اس چیز کو بھول جائے گا، اور وہ کہے گا ما لہا، واٹس رانگ ود اٹ۔ ایک اور گروپ ہے اسکالرز کا جو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ الانسان جو ہے نا، یہاں پر کافروں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ سب انسانوں کے لیے یہ جو ہے استعمال نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ مومنین کو، ان کے نزدیک بلیورز کو پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں کہیں گے ما لہا۔ نان بلیورز جو ہیں وہ دو باتیں کہیں گے۔ نمبر ون، ما لہا، کیا ہو گیا زمین کو، کیونکہ ان کا بلیف ہی نہیں تھا، وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر نمبر ٹو، من بعثنا من مرقدنا، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں نا، کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھا دیا۔ تو وہی بات کہ وہ جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا، یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کیا کر رہی ہے، ایسا پہلے تو نہیں دیکھا ہم نے زمین کو۔ تو وہ حیران اور پریشان ہوں گے۔ تو بلیورز کیا کہیں گے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں نے سچ کہا تھا۔ اچھا، اب ہم ڈسکس کرتے ہیں تھوڑا سا اس بارے میں کہ اس آیا مبارکہ میں الانسان کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ مالہا کو ہم نے دیکھ لیا اچھے طریقے سے، اب ہم تھوڑا سا بات الانسانہ کے بارے میں کرتے ہیں کہ الانسانہ کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں ہم بہت ساری آیات میں پڑھتے ہیں، اسی طرح ہم الناس بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ الناس پوری سورت ہے۔ تو الناس اور انسان کا ڈفرینس تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ تب لاتے ہیں آیات میں جب ہر انڈیویجول کو مینشن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الناس سارے لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ تو الانسان یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ ہر انڈیویجول جو ہے وہ اس دن اس کیفیت کو فیس کرے گا ما لہا والی، ٹھیک ہے؟ کہ زمین کو کیا ہو گیا، ہر انسان جو ہے وہ سرپرائزڈ ہوگا۔ دوسری جو اس کے بارے میں ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے نسیان سے ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا مطلب ہے ٹو فورگیٹ، بھول جانا، انسان بھول جاتا ہے۔ تو یہاں پر اسکالرز کہتے ہیں کیونکہ انسان کو بھولنے کا مرض ہے، تو یہاں پر اس لیے انسان لایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار یہ چیز ہمیں بتا دی، اس دن کے بارے میں ہمیں بہت دفعہ بتایا گیا، لیکن اس دن انسان بھول جائے گا کہ زمین کو کیا ہو رہا ہے،
ٹھیک ہے، یہ کون سا دن ہے؟ یہ وہی دن ہے جس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، تو وہ کیونکہ انسان ہے، نسیان کے مرض میں مبتلا ہے، تو وہ بھول جائے گا، اور ہر انڈیویجول اس دن کہے گا ما لہا۔ اور پھر ہم نے دوسری ایکسپلینیشن بھی دیکھی ہے کچھ اسکالرس کی، جس میں امام شوکانی رحمۃ اللہ اور کچھ دوسرے اسکالرس لکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات اسپیسیفکلی کافروں کے لیے کی گئی ہے اور مومنین کے لیے یہ بات نہیں ہے، کیونکہ بلیورز کو پتہ ہوگا اور نان بلیورز کو کیونکہ پتہ نہیں تھا، ان کا یقین نہیں تھا، تو وہ یہ کہیں گے ما لہا۔ ٹھیک ہے، تو واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر سے لے کر حشر تک ہمارے تمام معاملات کو آسان کر دیں، ہمیں اپنے پاس اس وقت بلائیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔